ابن تیمیہ کے نام سے. 10 ربیع الاول سن 661 ہجری میں حران کے اندر جو شام کا ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی اور سن 728 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. سن 728 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تقریباً چند سال کم 70 سال کی زندگی پائی. تقریباً 70 سال کی زندگی پائی. اس عمر میں آپ نے دین کی جو نشر و اشاعت کی, جو دین کی خدمت کی, جو امت تیار کر گئے, وہ کسی ایک شخص کا عمل ہو سکتا ہے, حقیقت میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو انہوں نے خدمت کی تھی. اور وہ بھی اس زمانے میں جب اس علاقے کا ماحول بالکل بھی سازگار نہیں تھا. ہر طرف بدعتوں کا بول بالا تھا, ہر طرح کی بدعتیں موجود تھی. اعتزال کی بدعت, خروج اور بغاوت کی بدعت, تجہم کی بدعت, صفات کے تعویل کی بدعت, یہود و نصارہ کے ساتھ مقابلہ, مجوس کے ساتھ مقابلہ. کن کے ساتھ آپ نے مقابلہ نہیں کیا اور کن کے ساتھ آپ نے جہاد نہیں کیا. شروع سے ہی کافی ذہین تھے. پورا یہ گھرانہ ہی علمی گھرانہ تھا. ان کے والد بھی عالم دین تھے اور ان کے دادا مجد الدین عبد السلام ابن تیمیہ یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور ان کی تصنیفات موجود ہیں. ان کی تصنیفات یعنی ان کے دادا کی بھی تصنیفات موجود ہیں, مطبوع شکل میں ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہیں. تو شروع سے ہی علم کے راستے پر لگ گئے اور اپنے آپ کو علم کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. تقریباً 17 سال کی عمر ان کی ہوئی تھی کہ اسی عمر میں فتویٰ دینے کے وہ اہل ہو گئے تھے. یہاں تک کہ مخالفین کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کر دیا تھا. صرف 17 سال عمر تھی اور 20 سال کی عمر پہنچتے پہنچتے مسند تدریس پر فائز ہو چکے تھے. 20 سال کی عمر میں ہی مدرس بن چکے تھے اور ان کے حلقہ درس میں طلبہ بیٹھنے لگے تھے. اپنی زندگی میں اہل بدعت پر رد کرنے کی وجہ سے, باطل عقائد اور مناہج پر رد کرنے کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. تقریباً 7 مرتبہ جیل گئے اور اپنی زندگی کا تقریباً اگر پوری مدت کو ملایا جائے تو تقریباً 5 سال کا عرصہ جیل کے اندر اپنی عمر کا تقریباً 5 سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. ان کے تعلق سے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب شخص تھے مکہ کے اندر, لیکن جیسے ہی توحید کی دعوت شروع کی, جن کے نزدیک محبوب تھے, جو اپنے سب سے قریبی لوگ تھے, انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجومی, کاہن اور یہاں تک کہ پاگل تک کہنا شروع کر دیا. تو اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کتابوں پر پابندیاں لگائی گئیں, بلکہ ان کی کتابیں اگر کسی کے پاس مل جاتی تو ان کو بھی زد و کوب کیا جاتا, ان کو بھی پریشان کیا جاتا. اس وجہ سے ایک زمانے تک ان کی کتابیں مفقود رہیں, یا لوگوں کے پاس کوئی پڑھتا بھی تھا تو چوری چھپے ان کی کتابیں پڑھتا تھا. اگر ان کی کتابوں سے حوالہ بھی دیتا کوئی تو ان کا نام ذکر نہیں کرتا. اس لیے آپ پڑھیں گے جو نصاب کے اندر شامل بھی ہے, العقیدۃ الطحاویہ, شرح العقیدہ الطحاویہ, ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی کتاب, جو کہ عقیدے کی بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اقوال بھرے پڑے ہیں, لیکن کہیں پر آپ کو ان کا نام نظر نہیں آئے گا, کیونکہ لوگ ڈرتے تھے ان کا نام لینے سے. ان کا نام لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصیبتوں کے حوالے کرنا. یہ حالت تھی جس حالت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس دین کی خدمت کی ہے
اور کبھی کسی بھی سزا کی اور کسی مصیبت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک مجاہد کی طرح اس دین کی خدمت کرتے رہے۔ جو انہوں نے کتابیں تالیف کی، کتابیں لکھی، ان کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو عقل قبول کرنے سے انکار کر دے کہ ایک شخص اتنی مصیبتوں سے گھرا ہوا کیسے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھ سکتا ہے۔ تقریباً 1000 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے 1000 سے زائد ان کی 500 سے تقریباً 500 مجلد انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ اور علماء کی اصطلاح میں لفظ مجلد جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہ 200 ورقے کو ایک مجلد وہ کہتے تھے۔ تقریباً اگر کسی کتاب میں 200 ورقے ہو تو اس کو کیا کہتے تھے؟ مجلد کہتے تھے۔ ایک پیمانہ تھا کتابوں کا، تقریباً 200 صفحے ہوں، 200 ورقے ہوں، صفحے نہیں، یعنی ایک ورقہ اس کے اندر 2 صفحے ہوتے ہیں، دونوں طرف کوئی ایک ورقہ کہا جاتا ہے، یعنی کتنے صفحات ہو جائیں گے؟ تقریباً 400 صفحات کو ایک مجلد کہتے تھے۔ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 مجلد انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اگر کراسہ میں ان کو تقسیم کیا جائے تو 4000 کاپیاں بنتی ہیں۔ اور کراسہ کہتے تھے کہ جس میں 20 سے زائد صفحات ہوں، اس کو ایک کراسہ کہتے تھے، ایک کاپی کہتے تھے۔ تو اس طرح کی کاپیاں اگر جمع کی جائیں تو تقریباً 4000 سے زائد کاپیاں انہوں نے اس طرح کی لکھی ہیں۔ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے تھے اپنے وقت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ان کے خطوط آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک سطر پڑھنے کے لیے آپ کو مہینوں لگ جائیں پھر بھی نہ پڑھ سکیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خط پڑھنا آسان نہیں ہے، انتہائی، لیکن اللہ رب العالمین جس کے علم کی حفاظت کرنا چاہے ایسے علماء پیدا کر دیتا ہے جو اس علم کی حفاظت کرے اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائے، منتقل کرے۔ آخری زمانے میں جو ہمارے اسی ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم دین گزرے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کی وفات ہوئی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علم کی حفاظت کے لیے ہی گویا کہ پیدا کیا تھا۔ اپنی پوری زندگی شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کی تحقیق میں گزار دی، اور شیخ الاسلام کی تحریر کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح آپ اور ہم کسی چھپی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، میں ان کے گھر گیا، مکہ مکرمہ میں، سکونت پذیر تھے، تو انہوں نے مجھے ایک کتاب ہدیہ کی، انما الاعمال بالنیات کی شرح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب تصنیف کی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پتلی سی کتاب ہے، جس کتاب کو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام کے اصل قلمی نسخے سے تحقیق کر کے چھاپا ہے، تاکہ کوئی پریکٹس کر سکے ان کے خط کو پڑھنے کے لیے۔ شیخ نے کیا کیا ہے، کتاب کے آخر میں شیخ الاسلام کے خط کو پورا اسکین کر کے لگا دیا ہے، تاکہ آپ مطبوعہ نسخہ بھی پڑھیں اور ان کے خط کو بھی پڑھیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ کیسے وہ لکھتے تھے۔ تو جب اس کو میں نے پڑھا، اور میرے ساتھ ڈاکٹر حشر الدین مدنی حفظہ اللہ بھی تھے، تو دنگ رہ گئے کہ کوئی کیسے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر حشر الدین صاحب نے کہا کہ شیخ آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، ذرا ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ تو ہمارے سامنے ہی شیخ اس طرح پڑھنے لگے جس طرح ہم مطبوعہ نسخے کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کسی کے علم کی حفاظت کرنا چاہے تو اس طرح حفاظت کرتا ہے۔ تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے تھے، اس لیے ان کے خط کو پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ العقیدۃ الواسطیہ جو کتاب آپ لوگ پڑھتے ہیں تقریباً 6 مہینے میں، اس میں بھی شکایت کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نصاب لمبا ہو گیا ہے، اس لیے امتحان کے وقت تخفیف کر دیں۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف عصر سے مغرب کے درمیان اس وقفے میں لکھی تھی۔ ایک شخص کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے آپ مجھے لکھ کے دے دیں، ان کو بیٹھایا اور لکھنا شروع کیے۔ عصر کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور مغرب کا وقت جیسے آیا اس وقت تک ان کو پوری کتاب لکھ کے دے دیے، جس کتاب کو آج 6 مہینے میں ہم ختم نہیں کر پاتے کلاس میں جا کر۔ تو یہ ان کے لکھنے کی اسپیڈ تھی۔
اس اسپیڈ میں انہوں نے لکھا ہے, اور اللہ رب العالمین نے ان کے وقت کے اندر برکت عطا کی تھی. اور کسی کے وقت کے اندر اگر برکت ہو تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس مختصر وقت میں انہوں نے اتنا لمبا کام کیسے کر لیا ہے. خود شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ, شاید کہ شیخ الاسلام کے علم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے وقت کے اندر بھی برکت رکھی تھی. میں نے خود پایا ہے کہ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کے وقت میں عجیب و غریب برکت تھی. میں نے اپنی ایک کتاب دی تقریباً 200 صفحے کی شیخ کو چیک کرانے کے لیے, عربی مخطوطات کی تحقیق و تدوین کے اصول و قواعد. خود اپنی کتاب میں اس اسپیڈ سے نہیں پڑھ سکتا جس اسپیڈ سے شیخ نے پڑھی تھی. میں نے دیا عصر کے وقت, رمضان کا مہینہ تھا, اس میں افطاری بھی کرنی ہے, تراویح کی نماز بھی پڑھنی ہے, آرام بھی کرنا ہے, اور عبادت بھی ہے رمضان کی راتوں میں. میں عصر کے وقت شیخ کو کتاب دے کے آیا اور فجر سے پہلے شیخ واپس کر دیے. میں نے یہ سمجھا کہ شاید شیخ نے پڑھا نہیں ہے مشغولیت کی وجہ سے. جب کتاب کھول کر دیکھا تو تقریباً ہر صفحے پر شیخ کا نوٹ موجود تھا. یعنی صرف پڑھے نہیں تھے, انتہائی باریک بینی کے ساتھ, اور تقریباً ہر صفحے پر جہاں پر ان کو کوئی مشورہ نظر آیا, کوئی غلطی نظر آئی, تو انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہوا تھا, پورا نوٹ چڑھائے ہوئے تھے. اور ان تمام اہم نوٹس کو میں نے کتاب کے اندر شامل کر دیا ہے, حاشیے کے اندر موجود ہے ان کے نام کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے وقت کے اندر جو برکت دی, اور میں نے خود اس کو ملاحظہ کیا, اس لیے کہ میں نے خود دیا تھا ان کو کتاب, اور فجر سے پہلے وہ مجھے کتاب واپس کر چکے تھے. اتنی جلدی اگر مجھے کہا جائے تو میں نہیں پڑھ سکتا اپنی اس کتاب کو. حالانکہ صرف انہوں نے پڑھا نہیں تھا بلکہ نوٹ بھی ان پر چڑھا چکے تھے ان تمام جگہوں پر. تو اللہ رب العالمین کسی کے وقت میں برکت عطا کرے تو دوسرا شخص اسے شمار نہیں کر سکتا. تو اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ دشمنوں کی طرف سے شدید مخالفت کی بنا پر ان کی کتابیں پھیلی نہیں, وہ چھپا کر رکھتے تھے تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے اور ہمیں سزا نہ دی جائے. ابھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے, اور ابن مری رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی وفات کے چند سالوں بعد وفات پائے تھے, اسی زمانے کے عالم دین تھے ابن مری رحمہ اللہ. انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں کو خط لکھا اور وصیت کی کہ آپ اپنے استاد شیخ الاسلام کے کتابوں کی حفاظت کریں, اور انہوں نے اس میں قسم کھایا ہے. اور حقیقت میں اگر کوئی نیک بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس طرح یقین کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی قسم کو رائگاں نہیں ہونے دیتا. وہ قسم کھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, واللہ انشاءاللہ لیقیمن اللہ سبحانہ لنصر هذا الکلام ونشرہ. آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم الی الآن فی اصلاب آبائہم. اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس امت میں پیدا کرے گا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام کی خدمت کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ جو خدمت کریں گے وہ ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہے, وہ اپنے باپ کے سلموں کے اندر موجود ہیں, یعنی دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں, نطفے کی شکل میں ابھی موجود ہیں. جو انہوں نے قسم کھائی تھی اللہ رب العالمین نے اس قسم کو پورا کیا, لیکن فوراً نہیں, صدیاں گزر جانے کے بعد. چنانچہ ابھی آخری صدی ہجری کے اندر سعودی عرب کے اندر ایک عالم دین پیدا ہوئے, شیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ, جن کی وفات سن 1392 ہجری میں ہوئی ہے. سن 1392 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اپنے بیٹے محمد کی مدد سے دنیا کی لائبریریوں کو چھان مارا, اور جہاں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں موجود تھیں ان کتابوں کو ڈھونڈ نکالا, اور پھر ان کو مجموع الفتاوی کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا. تو یہ ہے مجموع الفتاوی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کے نام سے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی, بلکہ جانتے بھی نہیں تھے کہ اس نام سے کوئی کتاب میری مشہور ہوگی اور لوگ اسی نام سے جانیں گے. آج ہر کوئی مجموع الفتاوی کے نام سے واقف ہے, اور لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی اپنی کتاب ہے, حالانکہ اس نام سے شیخ الاسلام واقف نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس امت کے اندر ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی لائبریریوں سے ڈھونڈ کر ان کتابوں کو نکالا اور انہیں ایک جگہ جمع کر دیا,
اور شیخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمہ اللہ نے کتاب کا عنوان کیا رکھا؟ مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو یہ جمع ہے ان کی طرف سے، اپنی طرف سے اضافہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کیا، انہی کی کتابوں کو جمع کر دیا ہے، انہی کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے یہ کتابیں مل جائیں اس مقصد سے. اس طرح کل 37 جلدوں کے اندر یہ کتاب چھپی سعودی عرب سے، اور اس کے کافی نسخے تقسیم کیے گئے. اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت اور وہاں کے علماء کو کہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علوم کی خدمت کے لیے پیسے کا اور اپنی زندگی کا پورا سرمایہ لگا دیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علم لوگوں تک پہنچ سکے اور حقیقی دین کیا ہے لوگ جان سکیں. تو اس طرح دنیا کے کونے کونے تک انہوں نے اس علم کو پہنچایا. اور ان کی قاسم رحمہ اللہ نے اس کتاب کو یعنی مجموع الفتاوی کو جب ترتیب دیا تو مقدمے کے طور پر اس کلام کو رکھا جو ہم ابھی پڑھنے والے ہیں. مقدمے کے طور پر انہوں نے سمجھا کہ اس کلام کو مقدمے کے طور پر رکھنا چاہیے. تو آپ اس کلام کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اہم کلام ہے جسے ابھی ہم پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ، جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل حدیث کا منہج بیان کیا ہے. یہ تو کتابی خدمت ہے. ان کی کتابوں میں سے چند اہم کتابوں کے نام لکھ لیں اور کبھی موقع ملے تو ضرور ان کتابوں کو پڑھیں، اور پڑھیں گے تب پتا چلے گا کہ حقیقت میں علم کسے کہتے ہیں. ایک کتاب ہے التدمریہ، ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اسی طرح درء تعارض العقل والنقل، اسی طرح رفع الملام عن الائمة الاعلام. بہت ہی پیاری کتاب، خصوصاً اہل حدیث طلبہ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. بعض اہل حدیث طلبہ کے ذہن میں ائمہ اربعہ کے متعلق اور بھی دوسرے ائمہ کے متعلق فقہی مسائل کو پڑھتے ہوئے بہت سارے شبہات رہتے ہیں، اور تقلید کے رد میں بعض طلبہ کا ایسے ذہن بن جاتا ہے کہ ائمہ کرام کو مطعون کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ کبھی بھی اہل حدیثوں کا منہج نہیں رہا. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر خصوصی طور پر اہل حدیث کا منہج بیان کیا ہے کہ ائمہ کرام کے متعلق اہل حدیث کا کیا منہج ہے. رفع الملام عن الائمة الاعلام. اسی طرح ان کی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. اسی طرح منہاج السنت النبویہ، صحابہ کرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور باطل پرستوں کا کیا منہج ہے، اس بارے میں یہ زبردست کتاب ہے منہاج السنہ النبویہ. اسی طرح رد کے طور پر نام لے کر بہت سارے باطل پرستوں کا انہوں نے رد کیا تھا، جیسے الرد علی الاخنائی ان کی ایک کتاب ہے، الرد علی البکری ان کی ایک کتاب ہے، اسی طرح الرد علی الشاذلی ان کی ایک کتاب ہے، الرد علی المنطقیین ان کی کتاب ہے. اس طرح ردود کے اوپر بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو اس طرح ان کی کتابوں کی ایک لمبی فہرست ہے. جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ کتنی کتابیں ہیں، 1000 سے زائد. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام کا ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ چند اہم کتابیں ہیں، اور ان کی بعض کتابیں بہت ہی مختصر ہیں، 2 صفحے میں 3 صفحے میں، چھوٹا چھوٹا رسالہ، گرچہ 2 صفحے میں اور 3 صفحے میں ہے حجم کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے انتہائی عظیم رسالے ہیں یہ. اور انشاءاللہ ان رسالوں کو یونٹ ٹیسٹ کے بعد ہم ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. کوئی کتاب 2 صفحے میں ہے، کوئی 3 صفحے میں ہے، کوئی 4 صفحے میں، کوئی 5 صفحے میں ہے. تو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر ان کتابوں کو یونٹ ٹیسٹ کے بعد پڑھنا شروع کریں گے جتنا پڑھ سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک تو کتابوں کی خدمت ہے ان کی. دوسری اہم خدمت جو انہوں نے اپنے پیچھے شاگردوں کو چھوڑا ہے. یہ شاگرد اپنی جگہ پر ایک امت تھے، صرف ایک شاگرد نہیں تھے، ایک پورا مدرسہ تھے. جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، امام مزی رحمہ اللہ، ابن عبد الہادی رحمہ اللہ، ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ. یہ اپنی جگہ پر ایک مدرسہ ہے. ان کی تصنیفات ایک شخص اگر اپنی زندگی میں صرف ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ لے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہی ثمرہ ہے. انہوں نے ایسے شاگردوں کو تیار کیا.
اور تمام شاگردوں نے اپنی کتابوں کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ساری ایسی چیزیں نقل کی ہیں جو خود شیخ الاسلام کی کتابوں کے اندر نہیں ملتی ہیں. اس لیے شیخ الاسلام کے علم کو جاننے کے لیے ان کے شاگردوں کی کتاب پڑھنا بھی ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین کسی عالم کے پیچھے ان کے شاگردوں کو تیار کر دیتا ہے. اگر اس عالم دین نے خود کوئی کتاب نہ لکھی ہو, اپنی کوئی بات محفوظ نہ کرا سکے ہو, تو اللہ رب العالمین شاگردوں کے ذریعے ان کے علم کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جنہیں حاصل ہو جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں ہم سب کو یہ نعمت حاصل ہو. اب ہم اس اہم مقدمے کو پڑھنا شروع کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ اہم معلومات بیان کرنا ضروری تھی تاکہ ان کی شخصیت سے ہم پہلے واقف ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس 20-25 منٹ کے وقفے میں ان کی پوری شخصیت کو بیان کرنا ناممکن ہے. اور بہت سارے علماء نے ان کی شخصیت کے اوپر خصوصی طور پر کتابیں لکھی ہیں. اردو زبان میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں ترجمے کی گئی ہیں. kitabusunnat.com آپ لوگ جانتے ہیں, انٹرنیٹ کے اندر بہت ہی مشہور ویب سائٹ ہے kitabusunnat.com. 50 سے زائد ان کی کتابیں اردو زبان میں مترجم شکل میں اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں. اس لیے جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس ویب سائٹ کی زیارت کریں اور وہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھیں. 50 سے زائد کتابیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس ویب سائٹ کے اندر, تو وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ان کی سیرت کے تعلق سے پڑھنا ہو تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی کتاب کون سی آج بیان کیا تھا آپ لوگوں کو, تذکرہ. اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کو بہترین انداز میں بیان کیا ہے. اسی طرح مولانا حنیف ندوی کی عقلیات ابن تیمیہ ہے. تاریخ دعوت و عزیمت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے. اور بھی بہت سارے علماء نے ان کی سیرت پر بہترین کتابیں لکھی ہیں. ایک ہمارے شاگرد اور دوست ہیں ابو تقی الدین رحیمی, فیس بک پر بہت معروف شخصیت تھی, کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جن سے اکثر و بیشتر طلبہ اور اہل علم ناواقف ہوتے ہیں. بہترین انہوں نے کتاب تیار کی ہے, دعا کریں کہ وہ کتاب چھپ جائے. بہترین انہوں نے ایک کتاب جمع کی ہے. ماجسٹر میں پڑھ رہے تھے قسم العقیدہ سے ریاض میں, اور ابھی وہ تدریسی فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھنا شروع کریں گے, اور 2 صفحہ ہے, شاید کہ مشکل ہو, بہرحال پھر بھی جتنا ہم پڑھ سکیں. عبد النافع صاحب کہاں ہیں جی, پڑھنا شروع کریں. آپ کے پاس مائک نہیں ہے؟ مائک ہے, اچھا لگانا پڑے گا. پڑھیں یا قریب آ جائیں آپ. اسپیڈ سے تھوڑا پڑھیں. آمین یا رب. فضل أهل الحديث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حسبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس مقدمے کی وہ شروعات کر رہے ہیں. اور دیکھیں بسم اللہ کے بعد انہوں نے مقدمہ بھی لکھا ہے تو قرآن کی آیتوں سے. ایک کمال ہے کہ کوئی اپنی بات کہنا چاہے اور اس میں شریعت کے نصوص کا استعمال کرے, یعنی گویا کہ شریعت کو نصوص کو اپنے کلام میں انہوں نے پیش کر دیا ہے. اسی طرح یہ اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کی تعریف کو انہوں نے قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے بیان کیا ہے, اور لمبا ہے یہ, تقریباً آدھے صفحے میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے انہوں نے پہلے. اور میں نے ان میں سے صرف 2 آیتوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے. اس کے بعد جہاں پر بھی ڈاٹ 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 ہے اس کا مطلب کہ یہاں پر ان کا کلام محذوف ہے جس کو قصدن حذف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. احسنت. اس کے بعد شیخ الاسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے, اور یہی ہونا چاہیے طریقہ کہ جب کوئی مقدمہ لکھنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے, آپ کی تعریف کرے. تو وہی طریقہ انہوں نے بھی اپنایا. اس لیے اس طریقے پر ہر عالم دین کو اور ہر طالب علم کو
چلنا چاہیے. المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع وأنزل بدع بفتح الدال. وأنزل عليه أفضل الكتاب والأنباء وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء. احسنت. بعثه بأفضل المناهج والشرع وأهبط به أصناف الكفر والبدع. دیکھیں کتنا عظیم جملہ ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں ہجری کے اندر بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی آج کی عبارت نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ بعثہ ای بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیا دے کر؟ بافضل المناہج والشرع، سب سے بہترین منہج اور سب سے بہترین شریعت دے کر. آج جب لفظ منہج کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ بدعتے ہیں لفظ منہج سے اور کہتے ہیں کوئی نئی چیز انہوں نے لانچ کی ہے. یہ لفظ منہج کہاں سے آ گیا؟ اب تک تو ہم صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہی جانتے تھے. یہ منہج کوئی نئی چیز ہے؟ یہ نئی چیز ہے. 7ویں ہجری کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں اور واضح لفظوں میں بعثہ بافضل المناہج. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منہج دے کر بھیجا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں تو ہمیں اس منہج کی اتباع کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی شخص منہج سے دور بھاگ رہا ہے تو جان لے کہ کس چیز سے دور بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بھاگ رہا ہے. تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا منہج ہے، جسے واضح لفظوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ بعثہ بافضل المناہج والشرع. یہ کیسا منہج تھا؟ فرما رہے ہیں آگے احبط به اصناف الكفر والبدع. اس منہج کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کفر اور بدعت کی تمام قسموں کو نیست و نابود کر دیا، تمام قسموں کو ڈھا دیا ہے. یہ وہ منہج ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس منہج کو نازل کیا اور اس منہج سے کفر اور شرک کی، بدعت کی تمام دیواریں ڈھہ گئیں. تو یہ وہ منہج ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس منہج کو اگر کوئی لے کر چلے گا تو وہاں پر کفر و شرک اور بدعت کی کوئی راہ نہیں نکلے گی. تو اس منہج کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منہج کفر و شرک کو ختم کرتا ہے. یہ منہج بدعت پر رد کرتا ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر واضح لفظوں میں بیان کیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الْكُتُبِ وَالْأَنْبَاءِ وَجَعَلَهُ مُهَيْمِنًا عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كُتُبِ السَّمَاءِ. سابقہ جو شریعت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت سابقہ شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں کرتی ہے. تو یہ شریعت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جس شریعت کے ہم پابند ہیں. اگر اس شریعت سے ہم روگردانی کریں تو نہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے. یہ وہ منہج ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی ہے اور جس کے ماننے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے. آگے پڑھیں. أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. احسنت. جہاں پر بھی 3 نقطے ہوں وہاں پر رک جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس امت کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون سی امت ہے. یہ امت خیر امت ہے اور خیر امت کا لقب یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ لقب ہے ہمارے لیے کہ ہم خیر امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس خیر امت کی امتیازی صفت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہے اس امت کی امتیازی صفت کہ یہ امت بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے. صرف ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھلائی کے کاموں کا حکم دیں اور منکر سے رکنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی منکر پر انکار نہ کریں، کسی بدعت پر رد نہ کریں. لوگ کیا سمجھیں گے، ہمارے تعلق سے لوگ بدظن ہو جائیں گے. یہ اس امت کی صفت نہیں ہے. واضح لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا ہے اور خیر امت کی صفت کیا ہے؟ وہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے
اور برے کاموں سے روکتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا امتیازی وصف ہے. اگر ہم اس امتیازی وصف کو ہی کھو دیں تو پھر دوسری امتوں کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. آگے بڑھیں. يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب. استمر. وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب. وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يقعوا في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل. حسبك بارک اللہ فیک. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خیر امت کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ اس خیر امت کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ اس امت کے علماء ہیں. اور یہ علماء حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا تھا. یہ علماء حقیقت میں اسی مشن کے وارث ہیں, اسی ذمہ داری کے وارث ہیں. تو یہ فضیلت بھی ایک طرح سے ہے اور ایک طرح سے یہ ذمہ داری بھی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یقومون مقامہم فی تبلیغ ما انزل من الکتاب. یہ علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں. جو انبیاء کا فریضہ تھا, جو ان کا مشن تھا, جو ان کی ذمہ داری تھی, ان علماء کی وہی ذمہ داری ہے. ان کا وہی مشن ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ ہم کتاب و سنت میں پڑھیں ان تمام چیزوں کو علماء پر منطبق کریں کہ علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر انبیاء کرام نے بدعتوں سے تحذیر کی ہے, اگر انبیاء کرام نے کفر اور شرک پر رد کیا ہے, تو یہی کام علماء کا بھی ہے. یہ صرف انبیاء کا کام نہیں تھا, اس لیے کہ علماء کیا ہے؟ انبیاء کے حقیقت میں سچے وارث ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ کو, ایک جماعت کو ایسے باقی رکھے گا جو جماعت ہمیشہ حق پر قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت نہ ہو جو حق پر قائم ہو. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر کیا ہوں گے؟ منحرفین ہوں گے. اکثر و بیشتر راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ستفترق امتی هذه على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. کہ میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی, ان میں سے سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے. وہ کون ہے؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ کرام جس عقیدے و منہج پر قائم ہے, وہ جماعت جو بھی اس عقیدے و منہج پر قائم ہوگی وہ حقیقت میں نجات پانے والی جماعت ہے. اور یہ جماعت ہمیشہ قیامت تک قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جماعت کا خاتمہ ہو جائے. اس کے بعد کیا کہا؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. غور کریں اس جملے پر. حقیقت میں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جسے شیخ الاسلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت زبردست طریقے سے کریں گے. بہت سارے لوگ ان کو زد و کوب کریں گے, ان کو سزائیں دیں گے, ہر طرح سے انہیں ستائیں گے, لیکن ان کی مخالفت اور ان کی طرف سے سزا دینا ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گی, بلکہ ان کو اور مزید حق پر قائم و دائم رکھے گی. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے, علماء کی خصوصیت ہے جو حق پر قائم رہیں گے قیامت تک, کہ ان کی مخالفت ہوگی. لوگ ان پر پھول نہیں برسائیں گے, بلکہ ان کی ہی تعداد زیادہ ہوگی جو مخالفت کریں گے. ان کو طرح طرح سے ستائیں گے, ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی جو ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا یہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول کی بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ قیامت تک یہ لوگ قائم رہیں گے. آگے بڑھیں. كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین نے خود یہ وعدہ کیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.
لفظ ذکر یہ بہت ہی وسیع لفظ ہے اور بہت جامع لفظ ہے جو حقیقت میں پوری شریعت کو شامل ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہم اس شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ شریعت قیامت تک اپنی اصل صورت میں باقی رہنے والی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ شریعت باقی رہے گی تو اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء اکرام بھی باقی رہیں گے, یہ ختم نہیں ہوں گے. اصل صورت میں لوگوں کو یہ دین بتانے والے ہمیشہ ہمیش موجود رہیں گے, یہ ختم نہیں ہو سکتے. آگے بڑھیں. وخصهم بالرواية والإسناد وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدو له أهل العلم من كل خلف عدو له عدول والذين ينفون عنه تحريف ينفون عنه الضالين وامتحان المبتلين وتأويل الجاهلين لتدوم به النعمة لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيى به دين الله الذي بعث به رسوله بين الله بهم للناس سبيله. بارک اللہ فیک. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو روایت اور سند کی نعمت عطا کی ہے. ان کو خصوصی طور پر یہ نعمت ملی ہے کہ ان کے پاس سند ہے, ان کے پاس روایت ہے. یہ نعمت سابقہ امتوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی. کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ہر قول و فعل کو سند کے ساتھ محفوظ رکھا ہو. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اپنے نبی کے ہر قول اور فعل کو انہوں نے صحیح سندوں سے محفوظ کر رکھا. یہ خصوصیت کسی دوسرے کے اندر نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسے نقاد پیدا کیے, ایسے ائمہ جرح و تعدیل پیدا کیے, ایسے علماء راسخین پیدا کیے جنہوں نے اس شریعت کی اور اس دین کی خصوصاً سنت رسول کی حفاظت کی. اسے بدلنے کی کوشش کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں. ان علماء نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا. بعض لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی, بعض لوگوں نے منمانی تعویل کے ذریعے اسے دوسرا رنگ دینا چاہا, لیکن علماء ہمیشہ ہر زمانے میں ان کے ان فتنوں سے امت کو محفوظ کرتے رہے اور ان کے فتنوں سے آگاہ کرتے رہے. آگے بڑھیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباد الجسارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. احسنت, بارک اللہ فیک. الى آخر الحدیث. حدیث معروف ہے یہ. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مشہور حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. اور اللہ کے رسول کسی چیز کی پیشین گوئی کرے, کسی چیز کے بارے میں خبر دے, وہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر انتہائی اختلافات پیدا ہوں گے, سخت قسم کے اختلافات. صرف خبر ہی نہیں کی تھی کہ اختلافات پیدا ہوں گے. ان فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے علاج بھی بتایا تھا. کیا کہا تھا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. اب غور کریں عبارت پر, تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. جب اس طرح اختلافات بہت زیادہ منتشر ہو جائیں, حد درجہ فتنے غالب ہونے لگے, ایسے موقع پر سنت پر صرف ثابت قدم مت رہنا بلکہ اسے
नवाजिज डाल के दांतों को कहते हैं, दांतों के साथ चिमटे हुए रहना ताकि कोई तुम्हें सुन्नत के रास्ते से बहकाकर फितनों के अंदर मुब्तला ना कर दे। इसलिए बाद लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत तशद्दुद करते हैं अहले बिदात पर रद्द करने में और सुन्नत को बयान करने में। यह अल्लाह के रसूल की तालीम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है तमस्सकू बिहा वअब्बू अलैहा बिन नवाजिज। आप ताबीर पर गौर करें, यह नहीं कहा कि सिर्फ आप सुन्नत पर कायम रहना, बल्कि क्या कहा, अब्बू अलैहा बिन नवाजिज। जिस तरह दांत से किसी चीज को पकड़ा जाता है मजबूती के साथ ताकि वो छूट ना जाए, तो अल्लाह के रसूल ने यही ताबीर इस्तेमाल की कि जब इस तरह इख्तलाफात बढ़ जाएं, फितने मुंतशिर हो जाएं, तो ऐसे वक्त में क्या करना, सुन्नत पर इसी तरह चिमटे हुए रहना जिस तरह के कोई शख्स खौफ के मारे कि वो चीज उसके हाथ से छूट ना जाए अपने दांतों से उसे चिमटे हुए रखता है, उसी तरह तुम सुन्नत पर कायम और दायम रहना। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है जिस पर अमल करना हर जमाने में, खुसूसन इस फितने के जमाने में इंतहाई जरूरी है। इस खुतबे पर गौर करें, आगे क्या फरमाया, अन्नहु काना यकूलु फी खुतबतिही। गौर करें शेखुल इस्लाम की इबारत पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे के अंदर इस चीज को दोहराते थे। क्या कहते थे, खैरुल कलाम कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलालह। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं तंबीह करते हुए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे के अंदर इस चीज को दोहराते थे कि बिदअत से तुम बचे रहना, बिदअत गुमराही है, बिदअत गुमराही है। सहाबा इकराम के सामने अगर एक मर्तबा जिक्र कर देते तो काफी नहीं था, लेकिन अपने हर खुतबे के अंदर यहां तक कि निकाह भी पढ़ाना होता किसी शख्स का तो उस मौके पर भी इस खुतबे को दोहराते थे। किसी जरूरत के बिना पर लोगों को कुछ नसीहत करनी होती, खुतबा देते और उस खुतबे के अंदर इस चीज को पहले दोहराते थे, पहले इसकी तंबीह करते उसके बाद बात करना शुरू करते। इसलिए उलमाए इकराम को चाहिए कि अपने दुरूस में इस खुतबे का एहतमाम करें जिस खुतबे का अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी एहतमाम किया था। अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस खुतबे का एहतमाम नहीं करते हैं। इस खुतबे का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने जो सबसे फसीह जबान बोलने वाले थे, उनके सामने जो इस खुतबे को हिफ्ज कर चुके थे, याद कर चुके थे, बार बार दोहराते थे। इसके पीछे कोई मकसद था या बिला मकसद दोहराते थे? जाहिर सी बात है कोई मकसद था। और अफसोस की बात है कि आज के उलमा इस मकसद को खत्म कर चुके हैं। अपने खुतबों के अंदर, दुरूस के अंदर इसको दोहराते नहीं है। हर खुतबे के अंदर, खुसूसन खुतबे जुमा के अंदर इस खुतबे को दोहराने की जरूरत है। पढ़े आगे। वत्तिबाअहू قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله। अहसन, तबारकल्लाहु फीक। उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने सुन्नत की अहमियत और मुनकरीन सुन्नत पर रद्द किया है। आगे की इबारत में सुन्नत की अहमियत को बयान किया है और जो लोग सुन्नत का इनकार करते हैं उन पर रद्द किया है। चुनांचे फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर एक दो जगहों पर नहीं, तकरीबन 40 जगहों पर, अल्लाहु अकबर, यह शेखुल इस्लाम का इल्म है। पूरा कुरान उनकी नजर के सामने होता था। किसी मसले की दलील देना शुरू करते, और मैंने यहां तमाम आयतों को नकल नहीं किया है, मैंने सिर्फ इशारे के तौर पर 2 आयतों को नकल किया है। उन्होंने आयतों का अंबार लगा दिया है। उनको सिर्फ कुरान याद नहीं था, बल्कि पूरे कुरान में किसी मौजू पर गुफ्तगू करनी हो तो कहां पर इस मौजू के ताल्लुक से आयतें मौजूद हैं उनकी नजर के सामने आ जाती थी तमाम। जैसे आज क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई चीज लिखकर सर्च करें तो वो लफ्ज पूरी किताब में कितनी मरतबा आपके सामने आता है ना, तो तकरीबन उनका जहन कंप्यूटर था। इस ताल्लुक से मुझे नुसूस चाहिए कुरान से, तो सिर्फ जहन के अंदर गया और तमाम आयतें सामने हाजिर हो गई। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर 1-2 जगहों पर नहीं, कितनी जगहों पर,
تقریباً 40 جگہوں پر اپنے رسول کی اطاعت کا اور اتباع کا حکم دیا ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ سنت یہ حجت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے حجت نہیں ہے, قابل اتباع نہیں ہے. قرآن ہمارے لیے کافی ہے. کیا حقیقت میں وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کم از کم ان 40 آیتوں کا انکار کرتے ہیں نہیں کرتے, جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے. تو جو لوگ سنت کو حجت نہیں مانتے کم از کم قرآن کی 40 آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو وہ سنت کا تو انکار کرتے ہی ہیں, حقیقت میں قرآن کے بھی منکر ہیں وہ. اور جو سنت کا اور قرآن کا منکر ہو حقیقت میں وہ شریعت کا منکر ہے. حقیقت میں وہ شریعت کا منکر ہے, اس لیے کہ شریعت نام ہی ہے قرآن و سنت کا. تو اس چیز کو شیخ الاسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے. آگے بڑھے. فالنفوس واتباعہ, الف کیا ہے یہاں پہ؟ حمزہ وصل یا فصل؟ وصلی قطعی, وصلی, اس لیے لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. موت فی الدنیا. اللہ اکبر. آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ. فرماتے ہیں فالنفوس احوج الى معرفت ما جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب. جس طرح اس جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے, اگر کوئی شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے تو زندہ رہ پائے گا؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس جسم کو, اس نفس کو طعام اور شراب کی, کھانے اور پینے کی ضرورت ہے, اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اسی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جسم اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کو کیا نقصان حاصل ہوگا؟ یہی نہ کہ صرف موت آ جائے گی. اگر کھانا پینا چھوڑ دے فَإِنَّ هَذَا إِذَا فَاتَ حَصَلَ الْمَوْتِ, کھانا پینا چھوڑ دے تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ موت ہو جائے گی. لیکن وَذَاكَ إِذَا فَاتَ حَصَلَ الْعَذَابِ, اگر وہ فوت ہو جائے, اللہ کے رسول کی اتباع فوت ہو جائے, اطاعت کسی کی زندگی سے نکل جائے, تو یہاں پر کیا حاصل ہوگا؟ عذاب الہی, جہنم کا عذاب, جہنم کے عذاب کے اندر اسے مبتلا کیا جائے گا. تو کون زیادہ سنگین ہے؟ جہنم کا عذاب زیادہ خطرناک ہے یا دنیاوی موت زیادہ خطرناک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا کہ اس جسم کو کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ سنت رسول کو جاننے اور اس کی اتباع کی ضرورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں. جو چھوٹے طلبہ ہیں وہ جا سکتے ہیں, اور شعبہ حفظ کے جو طلبہ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بڑے طلبہ ہیں وہ باقی رکھیں, اور تقریباً ہم 10:30 تک اس کو جاری رکھیں گے. تقریباً ہم 10:30 تک جاری رکھیں گے, اور کوئی جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو ضرورت ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہی رہیں. تقریباً ہم 10:30 تک جاری رکھیں, ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو جائے باذن اللہ. اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے. پڑھیں. فحق علی واستطاعته طاعته فی معرفتی ما جاء به وفی معرفتی, نہیں وطاعته پڑھیں, وہ آگے والے جملے پر عطف ہے. وطاعته بذل جهده اس کے اوپر عطف ہے. وطاعته پڑھیں. هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق إلى ذلك الرواية والنقل. إلى ذلك الرواية والنقل. إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين لا يرى مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. اللہ اکبر. یہ بھی جملہ بہت ہی زبردست جملہ ہے, بہت ہی نفیس اور قیمتی جملہ ہے جو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے.
اس جملے میں انہوں نے عقلانیوں پر رد کیا ہے. کن پر رد کیا ہے؟ عقلانی کن کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت پر اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں، نقل کے اوپر عقل کو مقدم کرتے ہیں. اور اس موضوع پر خصوصی طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ضخیم کتاب تصنیف کی تھی. کیا انہوں نے اس کا؟ درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل ان کی ضخیم کتابوں میں سے یہ کتاب شمار کی جاتی ہے اور بہت ہی نفیس کتاب ہے. تو یہاں پر اس جملے میں انہوں نے عقلانیوں پر رد کیا ہے جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. عقل کے اندر اگر وہ چیز آتی ہے تو قبول کرتے ہیں، اور عقل سے اگر وہ چیز اونچی نظر آتی ہے تو رد کر دیتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی معرفت حاصل کرنے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، اس لیے کہ یہی بس واحد راستہ ہے عذاب سے بچنے کا. عذاب سے بچنے کا بس واحد راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں. یہاں پر ایسے ہمارے پاس نہیں کہ آپشن بہت ہے اس لیے ہم کسی ایک آپشن کو اختیار کر لیں. بس ایک ہی آپشن ہے عذاب سے بچنے کا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی اتباع کرنا. وَالطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ الرِّوَایَةُ وَالنَّقْلُ، اور شریعت کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا بھی بس ایک ہی طریقہ ہے، الروایت والنقل. جو محدثین کرام نے نقل کیا ہے، روایت کی ہے، یعنی حدیث رسول جو کتابوں کے اندر موجود ہے، بس یہی ایک طریقہ ہے شریعت کو جاننے کا. اذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، صرف عقل سے کوئی شخص شریعت کو نہیں سمجھ سکتا. ممکن نہیں کہ کوئی عقل سے اس شریعت کا ادراک کر لے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہتے تھے، فرماتے تھے، لو كان الدین بالرأی لكان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. اگر دین عقل اور قیاس کا نام ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا عقل و قیاس کے زیادہ موافق ہے. یہ تو موزے کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا. پتا کیا چلا کہ دین یہ عقل کا نام نہیں ہے، بس عقل کا دخل ہے. اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کو ہی شریعت کا مکلف بنایا ہے، لیکن نقل سب پر مقدم ہے. اگر عقل کے موافق آپ کی ہوئی الحمدللہ، نہ ہوئی تب بھی آپ کو ماننا ہے. ایسا نہیں کہ عقل کے اندر آپ کی یہ بات نہیں آئی تو آپ نے اس کو انکار کر دیا، جیسے کہ بہت سارے عقلانیوں نے کیا ہے. اور بر صغیر کے اندر اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان تمام عقلانیوں کے سردار سر سید احمد خان ہیں. ان کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی شخص عقل کی بنیاد پر کیا شریعت کے ان مسلمات کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ آخر کس چیز کا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ فرشتوں کا انکار، یوم آخرت کا انکار، عذاب قبر کا انکار، سور کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار. باقی کیا بچا؟ شریعت تو ختم ہو گئی. جو بھی چیز عقل کے اندر نہیں آئی اس کا انکار، معجزہ کا انکار، انبیاء کرام کے ساتھ تعلق سے جو قصے قرآن کے اندر ہیں وہ نہیں آتے عقل کے اندر، اس کا انکار. تو باقی کیا بچا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے. شریعت کو جانچنے اور پرکھنے کا اصل معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت. تو فرماتے ہیں کما ان نور العین، دیکھیں کتنی بہترین مثال دی ہے انہوں نے. کما ان نور العین لا یرى الا مع ظہور نور قدامہ. آنکھوں کے اندر اللہ تعالی نے روشنی دی ہے نہیں دی ہے، لیکن یہ روشنی، یہ بصارت کب کام کرتی ہے؟ جب آپ کے سامنے بھی روشنی موجود ہو، آپ کے سامنے اندھیرا ہو، تو آپ کتنا بھی تیز نظر رکھتے ہو، آپ کی نگاہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اگر سامنے روشنی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں؟ اصل اس کا مطلب کہ سامنے والی روشنی ہے. یہی تقریباً مثال ہے عقل کے ساتھ شریعت کی. فرما رہے ہیں فَكَذَلِكَ نور العقل لا يهتدي الا اذا طلعت عليه شمس الرسالہ. اسی طرح عقل کا جو نور ہے یہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک کہ رسالت کا سورج اس پر طلوع نہ ہو. کتنی بہترین مثال ہے. اس لیے
मुजर्रद इस अक्ल से शरीयत को समझना मुमकिन नहीं है। अक्ल के इस्तेमाल की जरूरत है, लेकिन शरई नुसूस सब पर मुकद्दम है। आगे बढ़े। والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما अतम अला उम्मतिही अलमिन्नह। ولأتم نعمتي अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह। इस जुमले पर गौर करें, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह, ये असल महल शाहिद है। यहां से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह एक बहुत अहम मसले को बयान कर रहे हैं, और अफसोस की बात है कि इस अहम मसले को बहुत सारे अहले हदीस तलबा भी सही तरीके से नहीं समझते और यहां पर लग़ज़िश के शिकार हो जाते हैं। अहले बिदात के यहां तो बिल इत्तिफाक तकरीबन ये लग़ज़िश मौजूद है, लेकिन इस कदर उन्होंने इस चीज को लोगों के दरमियान फैलाया है कि बहुत सारे अहले हदीस तलबा भी उनके शिकंजे में और उनके जाल में फंस जाते हैं। वो क्या है? वो ये है कि शरीयत साजी में कुरान का दर्जा सुन्नत से कहीं ऊपर है। सबसे पहले कुरान का दर्जा है, उसके बाद सुन्नत रसूल का दर्जा है। बज़ाहिर सुनने में यह कलाम अच्छा ही लग रहा है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो इसमें सुन्नत का इस्तिग़फ़ाफ़ मौजूद है। सुन्नत को हल्का करके दिखाना मकसूद है। शरीयत साजी में सुन्नत को वही मकाम हासिल है जो कि कुरान को हासिल है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि अल्लाह के रसूल जो कुछ कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। वो भी वही है, ये भी वही है। अल्लाह के रसूल अपनी तरफ से नहीं कहते। इसलिए अगर किसी मसले में हमें दलील तलाशनी हो तो चाहे उसकी दलील किताबुल्लाह के अंदर मिले, चाहे सुन्नत रसूल के अंदर मिले, दोनों का मकाम बराबर है या कमतर है किसी का? दोनों का मकाम बिल्कुल बराबर है। किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। शरीयत साजी में दोनों का मकाम बिल्कुल बराबर है। उसकी दलीलें क्या है? बेशुमार दलीलें मौजूद हैं। यहां पर उसी चीज को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बयान कर रहे हैं। वल्लाहु सुब्हानहु बअस मुहम्मदन बिल किताबि वस सुन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ किताब देकर नहीं भेजा था, बल्कि किताब के साथ सुन्नत भी देकर भेजा था। दोनों चीजें वही है, दोनों चीजें शरीयत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा? वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह। सिर्फ किताब नहीं कहा, किताब के साथ हिकमत भी कहा। इसी तरह एक दूसरी आयत में क्या फरमाया? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह। अज़वाज मुतहरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आपके घरों में जो आयतुल्लाह और हिकमत की तिलावत की जाती है उनको आप याद करें, उनका जिक्र व अज़कार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां क्या बयान किया कि दो चीजों की तिलावत की जाती है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमह। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें और हिकमत की तिलावत की जाती है। गौर करें, दो आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब के साथ फौरन हिकमत को जिक्र किया है। तो जिस तरह किताबुल्लाह अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, उसी तरह हिकमत भी नाजिल करता है। अब हिकमत से क्या मुराद है? आगे बढ़ें। हिकमत से क्या मुराद है? और हमारा मनहज यहां से हमें सीखने को मिलेगा कि कोई भी शरीयत के नस को जब हम बयान करते हैं कि कुरान की आयत इस माने पर दलील है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस इस माने पर दलील है, तो उसके लिए हम अपनी मनमानी तावील नहीं करते, अपनी तरफ से उसे बनाकर पेश नहीं करते कि इसका माना यह है, बल्कि सलफ़े सालिहीन के फहम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसका एक नमूना भी नजर आएगा, पढ़ें। غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم وغيرهم بأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في
تہن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه وهو هو السنة. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة حسبک. دیکھیں اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو آیتوں کے اندر جو حکمت کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ حکمت سے کیا مراد ہے اس چیز کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے. اگر وہ اپنی طرف سے بھی بیان کرتے تو قابل قبول تھا یا نہیں تھا؟ ان کے شاگرد اور ان کے جو مخاطبین تھے قبول کر لیتے. لیکن کیا کیا انہوں نے دیکھیں، یہ ہے منہج سلف صالحین کا. فرماتے ہیں وقد قال غیر واحد من العلماء منهم يحيى بن ابي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا الحکمت هي السنہ. کسی ایک عالم دین نے نہیں بلکہ علماء اکرام کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں حکمت سے مراد سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں، قتادہ رحمہ اللہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور بہت سارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول ہے. اس لیے جس طرح کتاب اللہ ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح اسی درجے میں سنت رسول بھی ہمارے لیے حجت ہے. البتہ بعض لوگ اس امت کے اندر ایسے پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر فرق کرنے کی کوشش کریں گے. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بعض فتنے ایسے اس امت کے اندر پیدا ہوں گے مستقبل میں جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر ذکر کیا ہے، اور بعض فتنوں کے تعلق سے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے. لیکن بعض بڑے فتنے تھے جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے. ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ انکار سنت کا فتنہ. اس فتنے کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے کہ انکار سنت کا فتنہ اس امت کے اندر ابھرے گا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث پڑھیں. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال لا يؤتين أحدكم متكئا على عريضته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن وما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا ألا وإني أوتيت الكتاب وهو مثله معه. اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں. اللہ اکبر. کس صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور کس صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ قرآن کا جو مقام ہے میری سنت کا وہی مقام ہے. کیا فرمایا کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں جو ٹیک لگا کر یہ کہے کہ ہم جب کوئی میری سنت ان کے سامنے پہنچے، کوئی حدیث پہنچے تو کہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے وہی کافی ہے، ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ کی طرف سے کتاب اللہ بھی اور سنت رسول بھی، دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے الا وانہ مثل الکتاب، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ کتاب اللہ کا مقام اوپر ہے اور سنت کا اس کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے. اللہ کے رسول اسی باطل فکر پر رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الا وَإِنَّهُ مِثْلُ الْكِتاب. یہ سنت جو ہے میری حدیثیں ہیں کتاب اللہ کے بعد نہیں بلکہ بالکل اسی درجے میں ہے، کتاب اللہ کی طرح ہی ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس باطل فکر کو اس قدر منکرین سنت نے، یا جو سنت کے تعلق سے استخفاف کے نظریے کے شکار ہیں، اس قدر انہوں نے فروغ دیا کہ ہمارے بعض اہل حدیث طلبہ اور علماء بھی یہی چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتاب اللہ پہلے اس کے بعد سنت رسول ہے. کہتے نہیں کہتے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا انکار کیا تھا. چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ کے اندر شروع میں ہی ایک باب قائم کرتے ہیں. الکفایہ جانتے ہیں آپ لوگ نا؟ الکفایہ فی اصول علم الروایہ، یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی. اور علوم حدیث کے اندر یا مصطلح الحدیث کے اندر
یہ کتاب بنیاد ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے. باب کا نام کیا رکھا ہے سنیں. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ. لفظ پر غور کریں. تسویہ کا معنی کیا ہے؟ بالکل برابر، کمی بیشی نہیں. ایسا نہیں کہ کتاب اللہ پہلے اور سنت رسول اس کے بعد. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. باب بالکل واضح ہے نہیں ہے؟ ایک دم 2-2-4 کی طرح واضح ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی باطل فکر پر رد کرنے کے لیے باب قائم کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے، اس کے بعد سنت رسول کا دوسرا مقام سنت رسول کو حاصل ہے. پہلا مقام کتاب اللہ کو، دوسرا مقام سنت رسول کو. یہ سنت رسول کی ثانوی حیثیت قابل قبول نہیں ہے. یہ ہمارا منہج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے. ہمارے سلف صالحین نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. اس لیے کتاب اللہ کو قانون سازی کے اندر، شریعت سازی کے اندر جو مقام حاصل ہے وہی مقام سنت رسول کو حاصل ہے. البتہ شرف کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے اور سنت رسول اس کے بعد ہے. شرف کے اعتبار سے مطلب کیا؟ کتاب اللہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اور سنت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتاب اللہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، متلو، وحی متلو ہے، اور سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہے. اس لیے شرف کے اعتبار سے کتاب اللہ پہلے درجے پر ہے، سنت رسول دوسرے درجے پر. لیکن قانون سازی کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں کا مقام بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اسی اہم مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اور منکرین سنت پر یا سنت کا استخفاف کرنے والوں پر رد کیا ہے. پڑھیں آگے. ایک منٹ آگے انہوں نے تقریباً 4-5 سطر کے اندر اسی بحث کو آگے بڑھایا ہے اور اس میں کہا ہے انہوں نے کہ کتاب اللہ یہ منقول ہے تواتر کے ساتھ، اسی لیے کتاب اللہ کے اوپر کلام کرنے کی یا اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کبھی بھی. لیکن سنت رسول چونکہ اس طرح نہیں ہے اس لیے لوگوں نے ٹارگٹ کس کو بنایا؟ سنت رسول کو. لیکن کیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا؟ کتاب اللہ کو الفاظ کے رد و بدل کی کوشش نہیں کی، لیکن معنی کے اندر اسے بھی بدلنے کی اور تحریف کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کی آیتوں کو اپنے خاص فہم سے سمجھنے اور منمانی تعویل کر کے انہیں الگ معنی دینے کی کوشش کی. اور ایسے بے شمار معانی ہے. خوارج کا جو فرقہ ہے انہوں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کو اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کیا اور اسی پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی. کون سی آیت ہے وہ؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس آیت پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی. تو کتاب اللہ کو بدلنے کی ہمت تو نہیں ہوئی، البتہ معنی کے اندر تحریف انہوں نے ضرور کی، اور سنت رسول کے اندر دونوں چیز کی انہوں نے. اس کے اندر رد و بدل کی بھی کوشش کی، چنانچہ اس کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے. یا تو تحریف کی کوشش کی، اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی کوشش کی، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہی نہیں تھی اللہ کے رسول کی طرف غلط نسبت کیا، یا جو حقیقت میں اللہ کے رسول کی حدیثیں تھی ان کا مختلف طریقے انہوں نے اس کے لیے اپنائے ہیں. میں نے ایک خاص درس میں انکار سنت کی جو جدید شکلیں اس وقت پائی جاتی ہیں بیان کیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک درس ہوا تھا اور آئندہ ہفتہ بھی ایک درس ہونے والا ہے اتوار کو مسجد ابن عباس میں، جس کا موضوع یہی ہے انکار سنت کی موجودہ شکلیں. ابھی تو اس درس میں انشاءاللہ اس پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے سنت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں. وعلم الاسناد والرواية، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اوپر ہے، یہاں سے پڑھیں.
असमहुमुल्लाहु यजमउ। ऐ नाम الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو معقول في أي نعم على خطأ في دين الله معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. یہ آیت اہل حدیث کے منہج کا خلاصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. یہ آیت اہل حدیث کے منہج کا پورا خلاصہ ہے. اس پیراگراف میں عصمهم اللہ ان یجمعوا علی خطأ فی دین اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع کی حجیت کو بیان کیا ہے. اجماع کی حجیت کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے کس رسول کو، اس کے بعد اجماع کو. اسمہم اللہ ان یجمعوا علی خطأ، اس امت کو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا ہے. کس معاملے میں؟ کسی غلطی پر اکٹھا ہونے کے معاملے میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری کی پوری امت کسی ایسی بات پر متفق ہو جائے جو کہ اللہ کی شریعت نہ ہو. پوری امت کبھی کسی بات پر متفق نہیں ہو سکتی جو اللہ کی شریعت نہ ہو. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، ٹھیک ہے، پوری امت کا اجماع ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ پتہ نہیں 4 رکعت ہے یا حقیقت میں 3 رکعت ہے تو کیا کہیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت ایک غلطی پر اجماع کر لے اور متفق ہو جائے. زنا حرام ہے، کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی شریعت میں یہ حلال ہے، جیسے کہ باطنیہ فرقہ کہتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت ایک ایسی بات پر متفق ہو جائے شریعت ہونے کے معاملے میں جو حقیقت میں اللہ کی شریعت نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس امت کو معصوم بنایا ہے اس باب میں کہ تمام کے تمام لوگ کسی غلطی پر اجماع کر لیں اور متفق ہو جائیں. اس کے بعد وَهَكَذَا الْمُبْتَدِعُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس جملے سے انہوں نے اہل بدعت پر رد کیا ہے صراحت کے ساتھ کہ بدعتوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ شک و شبہ پیدا کرتے ہیں. ان کے پاس نہ سند ہوتی ہے اور نہ وہ اجماع کی پرواہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے آگے اسناد کی اہمیت کو بیان کیا کہ کیسے سند کے ذریعے اس امت کی اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے، اس دین کی حفاظت کی ہے. یہاں تک کہ کوئی اس دین کے اندر، حدیث رسول کے اندر ایک لفظ بھی بڑھانا چاہے، واو بھی بڑھانا چاہے، ایک زبر زیر بھی بدلنا چاہے تو پکڑا جائے گا. پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا. جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے علماء جرح و تعدیل نے، محدثین کرام میں منہج بیان کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ محدثین کے منہج پر کوئی حدیث صحیح ہو جائے اور کوئی پیدا ہو دنیا میں جو اس کو ضعیف کر کے دکھا دے. یا تمام محدثین ان کے متفقہ اصول کی بنا پر کسی حدیث کے باطل ہونے پر، ضعیف اور موضوع ہونے پر متفق ہو جائے اور کوئی ایسا اصول پیدا کرے اور جس سے اس حدیث کو صحیح کر کے دکھا دے. ممکن نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ کوشش بھی کی گئی، بلکہ حال میں کوشش کی گئی. انشاءاللہ اس درس میں بیان کروں گا جس میں سنت کے انکار کے مختلف پہلوؤں کو بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ کوشش بھی افسوس کے ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی کہ محدثین کے اصول اور منہج سے ہٹ کر حدیثوں کی تصحیح اور تضعیف کی کوشش کی گئی اور اپنے بنائے ہوئے منمانی اصولوں کے تحت ضعیف حدیثوں کو صحیح اور صحیح حدیثوں کو ضعیف کرنے کی بعض لوگوں نے کوشش کی اور باضابطہ اس بارے میں کتابیں تک لکھی. انشاءاللہ اس درس میں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا. آگے پڑھیں. فَإِذَا اجْتَمَعَ ہاں یہ ہو گیا. وَأَهْلُ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الرَّسُولِ بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ جو آخر میں بیان کیا ہے. تقریباً 5-7 منٹ ہے، بس صبر کر لیں. بہت اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس دین کی جو حفاظت کرنے والے حقیقت میں علماء ہیں، علماء ربانی، ان کی صفت کیا ہے کہ وہ اس اصول پر ہمیشہ قائم و دائم رہتے ہیں، اس سے سمجھوتا نہیں کرتے. جو منہج بیان کیا گیا اب تک، اس منہج سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے.
لا تأخذ احدهم فی اللہ لومۃ لائم، ملامت کرنے والے لاکھ ملامت کرتے رہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس ملامت کی، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں۔ ولا يصدهم عن سبيل الله العوائم بل يتكلم احدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في احب الناس اليه۔ اللہ اکبر، کیا عظیم جملہ انہوں نے کہا ہے، وَيَتَكَلَّمُ فِي أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ۔ اگر اس دین کو کوئی بدلنا چاہے، اس دین کے اندر کسی باطل اور بدعت کو شامل کرنا چاہے، کسی فتنے کو اٹھانا چاہے، تو اس منہج پر جو قائم علماء کرام ہیں، یہ ان کے سامنے سپاہی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مجاہد بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے سب سے محبوب اور قریبی بندے پر بھی رد کرنے کی ضرورت پڑے تب بھی وہ ذرہ برابر ملامت کا اور کسی چیز کا خوف نہیں کرتے۔ اپنے سب سے محبوب بندے پر بھی اگر رد کرنا پڑے، اور کوئی ایسا محبوب بندہ بھی اس شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے، کسی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو اس پر بھی رد کرنے سے یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ فرماتے ہیں بل یتکلم احدهم بالحق الذی علیہ، اس امت کے جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، جو حق ہے اسے کھل کر بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر۔ وَيَتَكَلَّمُ فِي أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور ضرورت اگر پڑے اپنے سب سے محبوب بندے کے اوپر کلام کرنے کی، رد کرنے کی، تو ان پر بھی کلام کرتے ہیں، ان پر بھی رد کرتے ہیں۔ اور یہ عین واقع کے مطابق ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں سلف صالحین کی، آپ پائیں گے کہ اسی منہج پر وہ قائم تھے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا زید بن ابی انیسہ الرہاوی اللہ کا موقف اپنے بھائی کے تعلق سے کہتے تھے، یحییٰ بن ابی انیسہ جو کذاب تھے، لا تأخذوا عن اخی، اپنے بھائی کے سلسلے میں کہتے تھے، لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، صرف ان کے اوپر رد نہیں کرتے تھے بلکہ تحذیر بھی کرتے تھے۔ لا تأخذوا عن اخی، گرچہ وہ میرے رشتے میں بھائی لگتے ہیں، سگے بھائی ہیں، لیکن ان سے تھوڑا بچ کے رہنا، وہ تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیں گے، بدعتی ہیں، کذاب ہیں، وہ تمہیں صحیح شریعت نہیں دیں گے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ، نام جانتے ہیں نہیں جانتے؟ ان کو کسی نے پوچھا ان کے والد کے سلسلے میں کہ آپ کے والد کی کیا خبر ہے، ان سے دین سیکھ سکتے ہیں نہیں سن سکتے؟ تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ کسی دوسرے کو یہ سوال پوچھیں، مجھے نہ پوچھیں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، مجھے آپ سے ہی جواب چاہیے، کسی دوسرے سے نہیں جواب چاہیے، آپ بتائیں۔ تو پھر سر اٹھایا انہوں نے، اور اس کے بعد سر اٹھانے کے بعد کہا ھذا ھو الدین ابی ضعیف، اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باپ کے سلسلے میں بھی میں حق ہی کہوں، سن لو میرے باپ ضعیف ہیں، اعتماد کے لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے شریعت حاصل کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے والد اور علی بن مدینی رحمہ اللہ اور جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے تعلق سے کتاب و سنت کا جو حکم ہے، صلہ رحمی کا جو حکم ہے، والد کا جو مقام ہے، کیا نہیں جانتے تھے؟ حسن سلوک کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کے بچھے ہوئے رہتے تھے، لیکن جب شریعت کی بات آتی تو وہاں پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، شریعت سب پر مقدم ہے۔ کیسے ہم امت کو کہیں کہ نہیں ان سے آپ دین سیکھ لیں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منہج کو دے کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اپنے والد کے سلسلے میں جب ان کو مجبور کیا گیا جواب دینے کے لیے، پہلے خاموش رہے کہ کسی دوسرے سے جا کے پوچھ لیں۔ آپ یہ کیا مقصد تھا کہ سب لوگ جانتے ہی ہیں، کسی سے بھی پوچھیں گے میرے والد سے منع ہی کریں گے، لیکن ان کو امتحان میں پھنسایا جان بوجھ کر لوگوں نے کہ دیکھتے ہیں لوگوں پر تو بہت رد کرتے ہیں نا، اپنے رشتہ دار پر جب رد کرنے کی بات آتی ہے، اپنے قریبی شخص پر رد کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت زبان کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے۔ انہوں نے امتحان لینے کی کوشش کی تو انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ھذا ھو الدین، یہی دین ہے کہ میں اپنے والد کے سلسلے میں بھی اسی منہج کو اختیار کروں جو ہمارے سلف صالحین کا تھا۔ ابی ضعیف، میرے والد ضعیف ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، صدوق نہیں ہے۔ شعبہ بن حجاج کے بارے میں جانتے ہیں کون ہے؟ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث،
اپنے